بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوجو کی کچن میں خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری ریسیپی ہے جوجو کی کچن کے اندر، وہ ہم بنائیں گے پیٹھے کا حلوہ، کدو کا حلوہ۔ تو کدو کا حلوہ اور پیٹھے کا حلوہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی ایک فائنل لک دکھا رہی ہوں کہ یہ پیٹھے کا حلوہ جو ہم نے ریسیپی تیار کی ہے اس کی فائنل لک یہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو کچھ جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ ڈرائی فروٹس کے بغیر بھی، کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں پسند کرتے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے پیٹھا لے لیا ہے۔ پیٹھا میں نے لیا ہے ہاف پیٹھا لیا ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کو سلائس کی فارم میں، جس طرح ہم خربوزے کو کٹنگ کرتے ہیں اس طرح ہم نے یہاں پہ اس کو کٹنگ کر لیا ہے۔ چھلکا اتارنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے بڑے بڑے کیوبس ٹائپ جو ہیں اس کو کاٹ دیا ہے۔ اس کی کوئی سیکوینس، کوئی ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے اس کو چاپ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ اور چھلکا اتارنے کے بعد اس کو جو ہے چاپر کے اندر میں نے چاپ کر لیا ہے۔ بہت زیادہ باریک میں نے نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاپر میں چاپ کرنے کے بعد اس کی یہ والی شیپ آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کیا، ایک برتن لیں گے اور اس برتن کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا میں 1 کپ جتنا پانی لوں گی۔ تھوڑا سا پانی جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو ساتھ ہی جو میں نے چاپ کیے ہیں پیٹھے کو، وہ چاپ کیا ہوا پیٹھا جو ہے وہ اس پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے۔ یہ میں نے اس طرح سے اس میں ڈال دیا ہے۔ آنچ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی اور نہ ہی بہت زیادہ سلو رکھنی ہے۔ اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر اتنا پک جائے گا کہ یہ بالکل اس میں گل جائے گا، اور ساتھ میں یہ بالکل جو آپ کو یہ اس میں سلائس نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو جائیں گے۔ پانی خشک ہو جائے گا اور سارے کا سارا جو پیٹھا ہے ہمارا اس کے اندر ہی گل جائے گا۔ اس کو میں نے ڈھکن دے کے رکھ دیا ہے۔ آنچ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی، لیکن وقتاً فوقتاً آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے ضرور رہنا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں پانی خشک ہو چکا ہے اور یہ بالکل میش ہو چکا ہے۔ اس کو ہم ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا جو بھی پانی ہے اس کے اندر وہ بھی اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ بالکل یہ نیچے سے لگ جائے گا اور اس کا ذائقہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایک دوسرا برتن لیا ہے، اس برتن کے اندر میں نے 7 سے 8 چمچ جو ہے وہ گھی کے لیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی کا استعمال کر لیں، نہیں تو سمپل گھی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ گھی کے اندر یہ زیادہ اچھا بنتا ہے بنسبت آئل کے۔ جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو یہاں پہ میں نے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے اس کا بھی آدھا کپ جو ہے وہ میں نے لیا ہے سوجی کا۔ سوجی کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے چھان لینا ہے، اور یہاں پہ میں نے الائچی لے لی ہے۔ اس الائچی کو میں اس گرم تیل کے اندر، جو بہت زیادہ گرم نہیں ہے، اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا تڑکا جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں لگا لینا ہے۔ بہت زیادہ نہیں کرنا تاکہ وہ بلیک نہ ہو جائے۔ جو سوجی لی ہے، سوجی چھوٹے کپ میں سے بھی آدھا کپ لیا ہے، اس کو اس کے اندر ہم لوگ لائٹ براؤن کر لیں گے، بالکل وائٹ وائٹ نہیں رہنے دیں گے، لائٹ براؤن کرنا ہے۔ اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ضرور ہلاتے رہنا ہے، ورنہ سوجی جو آپ کے برتن کے ساتھ بالکل لگ جائے گی اور جل جائے گی۔ تھوڑی سی سونف لے لی ہے، تقریباً 1 ٹیبل اسپون۔ آپ کا جو پیٹھا کی مقدار ہوگی اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ سونف میں نے اس میں ڈال دی ہے۔ جو پیٹھا ہم لوگوں نے میش کیا تھا، پانی کے اندر بوائل کیا تھا اچھی طرح سے، اب ہم اس سوجی کے اندر اس پیٹھے کو بیچ میں شامل کر دیں گے۔ اس پیٹھے کو سوجی کے اندر شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ مسلسل اس کو ہلاتے رہیں گے، لیکن آنچ آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے۔ سوجی کا استعمال کرنے سے یہ بہت زیادہ مفید، اور بھی زیادہ مفید ہو جاتا ہے۔ سوجی آپ کے دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے اور نزلہ زکام سے بچاتی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے 2 چمچ کے قریب جو ہے وہ ڈرائی ملک لے لیا ہے۔ یہ ڈرائی ملک اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس پیسا ہوا ناریل ہے، اس ناریل کو بھی جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ چینی لے لی ہے یہاں پہ میں نے کم از کم، یہاں پہ میں نے 8 سے 10 چمچ جو ہے وہ ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے چینی لی ہے، وہ میں اس میں ایڈ کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر شکر کا استعمال یا گڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو کلر دینے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے جو فوڈ کلر ہوتا ہے زردہ رنگ، وہ اس میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تاکہ اس کا کلر مزید اور اچھا برائٹ ہو جائے۔ یہاں پہ پیسے ہوئے بادام ہیں، ان باداموں کو میں نے ہلکا ہلکا کرش کر لیا ہے، اور یہ پیٹھا جو ہے اس کے اندر آپ لوگ اس کو شامل کریں۔
اس کو ڈیکوریشن بھی، اس کی پریزنٹیشن کے لیے بھی یہاں پہ میرے پاس سفید تل ہیں، ان سفید تل کو بھی جو ہے وہ میں اس کے اوپر گارنش کروں گی۔ یہاں پہ میرے پاس پیٹھا بالکل پک کے تیار ہو چکا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر پیسے ہوئے بادام اور ناریل اور ساتھ میں جو ہے سفید تل، ان کی میں نے اس کے اوپر ڈیکوریشن کر لی ہے۔ آپ نے اس کو اس وقت تک بھوننا ہے سوجی کے اندر، آنچ بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، سلو سے تھوڑی سی ہائی ہونی چاہیے، جب تک آپ کو اس کا گھی نہ نکل آئے اس وقت تک۔ جب اس کا گھی نکل آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اب آپ کا جو حلوہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کو پلیٹ میں نکال کے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے اس طرح سے گارنش کر لیا ہے۔ آپ گرم گرم حلوہ جو ہے اس کو ٹرائی کریں، سوجی کا استعمال کرنے سے بھی اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنے سے بھی یہ ہماری دماغ کو کافی طاقت پہنچاتا ہے اور نزلہ زکام سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹھا مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے، اور اس کی فائنل شیپ جو میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے۔ کچھ لوگ ڈرائی فروٹ میں سے کچھ چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اگر وہ نہ پسند کریں تو آپ اس کو سمپل بھی یوز کر سکتے ہیں، چائے کے ساتھ یوز کریں، اور اس کو جو ہے وہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت آسانی سے جو ہم لوگوں نے بنائی ہے آپ تک لے کر آئے ہیں، آپ کو یہ کیسی لگی ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کریں، اور ٹرائی کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔